السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ ہے۔ پاکستان کو آگے کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پچھلے دنوں ایک بہت خوفناک سیلاب کا شکار ہوا، اور اس سیلاب نے اتنی شدید تباہی مچائی کہ کے خیبر پختونخوا، اس سائڈ سے سندھ، اندرون پنجاب بہت تباہی ہوئی، اور اتنی تباہی ہوئی کہ 1.7 ملین گھر یا مکمل تباہ ہو گئے یا جزوی طور پہ تباہ ہو گئے۔ اور ناظرین، ایک کمپلیٹ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کھلے آسمانوں کے تلے زندگی گزار رہے ہیں، ٹینٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سیلاب آیا، اس نے تباہی مچائی، لیکن اب اس سے زیادہ مزید ایک تباہ کن بات یہ ہے کہ وہاں پر شدید بیماریاں پھیل چکی ہیں۔ جتنے سیلاب زدگان ہیں وہ شدید بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ڈینگی مچھر وہاں پر ہے، ان کو شدید جان لیوا بخار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مچھروں کا ہے، کھانے پینے کی ہے، بس ایک عجیب پریشان کن صورتحال ہے۔ لیکن ابھی تک اس بے حس حکومت نے بالکل دھیان نہیں دیا، اس طرح سیلاب زدگان کی مدد کا کیا ہی نہیں گیا جس کے وہ خواستگار تھے، جس کا وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھے۔ لیکن افسوس، حکومت ابھی تک اپنے وہ وسائل نہ استعمال کیے اور نہ انہوں نے دھیان دیا۔ اس کے برعکس شہباز شریف اپنے دوروں میں مصروف ہیں، بلاول بھٹو اپنے دوروں میں مصروف ہیں، اور سندھ بالکل ڈوبا ہوا ہے۔ اندرون پنجاب کی صورتحال کچھ بہتر ہے، کے پی کی صورتحال بھی کچھ بہتر ہے جہاں پر سنبھالا گیا حکومتوں کی طرف سے۔ لیکن سندھ حکومت کا حال بس، سندھ حکومت کی یہ صورتحال ہے کہ سندھ حکومت نے بالکل کوئی دھیان ہی نہیں دیا، بے حس حکومت کی طرح وہ عوام کو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا، جس کے انہیں سیاسی بھی طور پہ بھگتنا پڑے گا، تو ان کو لوگوں کی آہوں کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ناظرین، سیلاب کی صورتحال کے ساتھ ساتھ اب ہم بات یہ بھی کر لیں کہ اس وقت عوام کا غم و غصہ انتہائی عروج پر ہے۔ عوام بہت پریشان ہے، عوام ایک سوال کا جواب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے عمران خان کو چلتی حکومت کو ختم کیا گیا، اور اس حکومت کو اچانک ہٹایا گیا، اور وہ تمام لوگ جنہیں گرفتار ہونا چاہیے تھا آج وہ مسند اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عوام کو اس سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ آخر ایسی کیا وہ وجہ تھی۔ کیا عمران خان کا دور حکومت، مانا کہ اس وقت مہنگائی ہوئی، لیکن کیا اس حد تک مہنگائی ہوئی جو آج ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی سوچنا پڑے گا ہمیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ عوام کا یہ غصہ بھی جائز ہے کہ آپ نے وہ تمام لوگ جنہیں اپنے مقدمات کا سامنا کرنا تھا ان کو بالکل کلیئر کر کے ان کو اپنے اقتدار میں بٹھا دیا، اور عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے آخر چارج شیٹ کیا تھی، وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس کی حکومت کو لازمی جو ہے وہ ختم کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اور 4-5 ماہ سے جو مہنگائی کا ایک طوفان، جو معاشی صورتحال ہے، اس کو بالکل ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ عوام اس وقت کھانے پینے سے تنگ ہے، عوام اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، گھروں کے اب خرچے پورے نہیں ہو رہے، ان کے کھانے پینے کا حساب پورا نہیں ہو رہا، لوگ کرائے نہیں دے پا رہے، اوپر سے اتنے مہنگے مہنگے بجلی کے بل۔ تو یہ سب باتیں جس نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے، عوام بڑی پریشان ہے، عوام اس کا کوئی حل چاہتے ہیں، لیکن عوام اس کا حل اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ اب آپ اس حکومت کو عوام منظور نہیں کرتے، اس حکومت کو عوام نہیں چاہتے کہ یہ حکومت چلے، انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت ان کے لیے مزید تباہی کا باعث بنے گی، یہ حکومت ان کو کوئی ریلیف نہیں دے گی، مہنگائی بڑھاتے جائیں گے، پیٹرول اور تیل کی قیمتیں ہی مسلسل بڑھاتے جا رہے ہیں۔ زیادہ بہتر ہوگا ناظرین کہ مقتدر حلقوں کو اب سیاسی حل کے لیے تمام پارٹیز کو ایک میز پر بٹھانا چاہیے، اور ان تمام کو جو ہے بٹھا کر ایک نگران سیٹ اپ کے بارے میں بات چیت کرنی چاہیے، ایک بیٹھک کرنی چاہیے، اور اکتوبر کے آخری ہفتے میں نگران حکومت کے سیٹ اپ اور الیکشن کے انعقاد کے بارے میں لازمی
اس کو بیٹھ لینا چاہیے، ان تمام باتوں کو اب کمپلیٹ کر دینا چاہیے، ان باتوں کا کوئی حل نکالنا چاہیے کہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہے وہ اس کا فوری اور صاف شفاف انعقاد کیا جائے، کیونکہ اب یہ ناگزیر ہو گیا، اس حکومت کے ہوتے ہوئے عوام بالکل پریشان ہے، عوام نہیں چاہتے، اور عوام کے ووٹوں سے ہی الیکشن میں لوگ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، منتخب کیے جاتے ہیں، ان کی مرضی کے نمائندے آتے ہیں، پھر وہ آ کر سارے نظام کو چلاتے ہیں۔ اس لیے عوام کی پسند کو بھی مد نظر رکھا جائے، عوام کے خیالات کو بھی دیکھا جائے، عوام کی مرضی کو بھی دیکھا جائے۔ عوام اب اس حکومت سے تنگ ہے، وہ اس حکومت کو اچھا نہیں سمجھتے، لہٰذا تمام مقتدر حلقوں کو اب اس کا کوئی ایک فوری حل نکالنا ضروری ہے، اور فوری حل اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ صاف و شفاف الیکشن ہے، اور وہ بھی فوری طور پہ کروائے جائیں۔ اگر اکتوبر میں یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ نگران سیٹ اپ کیا ہوگا اور الیکشن کی ایک ڈیٹ کو طے کر لیا جائے، تو جنوری کے آخر میں یا فروری کے آخر میں الیکشن کا انعقاد کروایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کا انعقاد جنوری سے پہلے اس وجہ سے نہیں کروایا جا سکتا کہ دسمبر اور جنوری کے وقت تک تقریباً دھند کا موسم ہوتا ہے، اور دھند میں کرائے گئے الیکشن پہلے بھی ایک سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ اس کو مزید طول دینے سے مزید معاشی تباہی آتی جائے گی، اور مشکل فیصلے جو ہے وہ ملک کے مفاد میں اب ہو جانا بہت ضروری ہے، اور ملک کے مفاد میں کیے جائیں، نہ کہ ذاتی مفاد میں کیے جائیں یا اسے کسی ضد کی بنا پر کیے جائیں۔ ناظرین دیکھیں، آپ عوام سے بھی مخاطب ہوں، آپ بھی جو ہے بہت تنگ پڑ چکے ہیں، اور آپ کے بھی صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے، جب آپ بہت عوام کو مایوسی نظر آئے گی، جس وقت عوام بہت پینک ہونا شروع ہو جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کسی نظام کو سوچتے ہوں اور عوام اس سے پہلے آپ کے اسی نظام پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے۔ تو خدا را پاکستان کا سوچیں، اور پاکستان کو فوری جو ہے نا انتخابات کا بہت اس وقت ضرورت ہے، تاکہ یہ سیاسی غیر یقینی، یہ معاشی غیر یقینی، اس کا خاتمہ ہو اور پاکستان دوبارہ اپنے ڈگر پر چلتا رہے۔ بہت شکریہ ناظرین، دیکھتے رہیں پروگرام گہری نظر۔